تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر۔ یہ کتاب برادران اہل سنت کی کتاب ہے فرائض السمتین۔ یہ علامہ الجوینی الخراسانی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35۔ علامہ الجوینی کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35، فرائض السمتین۔ میں چاہوں گا کہ اس روایت کی جو متن آپ دیکھ رہے ہیں اسے میں بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ اس کتاب میں سرکار دو جہاں نے مرثیہ پڑھا ہے جناب زہرا کا۔ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کو شیخین عزیز ہیں، نبی عزیز نہیں ہیں۔ آپ نے ایک ایسی علمی بحث چھیڑ دی ہے کہ جس کا آپ کو شاید قیامت میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ سرکار دو جہاں کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیجئے۔ لما رأیتها ذکرت ما یصنع بعدی۔ جب میں فاطمہ زہرا کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کانی بہا، گویا میں اس کے ساتھ ہوں۔ وقد دخلت الذل بیتها وانتہکت حرمتها وغصب حقها ومنعت ارثها وکسر جنبیها۔ اس کی پسلیاں توڑی جائیں گی، اس کو ارث سے محروم کیا جائے گا، اس کو حق سے محروم کیا جائے گا، اس کا حق غصب کیا جائے گا۔ واسقطت جنینها، اور اس کا بچہ ساقط کیا جائے گا۔ یعنی سنت کی کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے۔ جناب زہرا کے بچے کو نبی فرما رہے مارا جائے گا، اس کا بچہ ساقط کیا جائے گا۔ وَهِيَ تُنَادِي، اور وہ پکارے گی یا محمد بابا بابا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ مجھے پکارے گی، فلا تجاب، اگر اسے کوئی جواب نہیں دے گا۔ ولا تستغیث، نہ ہی اس کی کوئی مدد کرے گا۔ ولا تغاث، تستغیث ولا تغاث۔ اللہ اکبر۔ ولا تزال بعدی، وہ میرے بعد نہیں رہے گی مگر محزونہ، مکروبہ، باکیہ، روتی رہے گی میری بچی میرے بعد۔ یہ ہوگا فاطمہ کے ساتھ۔ یہ ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے فرائض السمتین، علامہ الجوینی کی کتاب۔ علامہ الجوینی فرائض السمتین، یہ کتاب کون سے قرن میں لکھی گئی ہے، ان کی متوفہ کون سے سن کے ہیں، جن کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عزیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کتنے بزرگ اور پرانے عالم دین ہیں۔ جو دوسری جلد ہے اس کی دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 35 کے اوپر نبی مکرم نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ میرے بعد میری فاطمہ کے ساتھ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ تھے جناب شہنشاہ نقوی صاحب، شیعہ کے بہت بڑے عالم، کتاب دکھا رہے تھے فرائض السمتین کے۔ اس میں یہ سنیوں کی کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مرثیہ پڑھا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا، میری بیٹی پکارے گی ابا جان ابا جان۔ تمہیں شیخین عزیز ہیں، نبی عزیز نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طرح جھوٹ بولا جا رہا ہے، کس طرح زہر گھولا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اس طرح کی دشمنیاں، الامان والعفید، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ فرائض السمتین سنیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ رافضیوں کی کتاب ہے، شیعہ رافضی ابراہیم جوینی کی کتاب ہے۔ اتنا جھوٹ، کس طرح جھوٹ بول کے سنیوں کی کتاب کہہ کے سنیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اہل سنت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کتاب سنیوں کی ہوتی تو کسی سنی مصنف نے اس کا تذکرہ کیا ہوتا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کسی نے آج تک اس کتاب کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ نمبر 1 کہ سنی اس کو اپنی کتاب نہیں مانتے، یہ شیعہ کی کتاب ہے، بلکہ شیعہ خود مانتے ہیں۔ الذریعہ، یہ آقا بزرگ تہرانی، یہ ان کی کتاب ہے، 16ویں جلد میں انہوں نے اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے۔ یعنی کتاب ان کی الذریعہ الی تصانیف شیعہ، یعنی جتنی شیعہ کی تصانیف تھی، رافضیوں کی تصانیف تھی، ان کا اس نے تذکرہ کیا ہے۔ اس میں اس فرائض السمتین ابراہیم جوینی کی کتاب کا تذکرہ کیا کہ یہ شیعہ کی کتاب ہے، اور پھر اس کے لیے دعائیں کی ہیں۔ رافضی جو ہیں
فروع کافی میں لکھا ہے کہ رافضی غیر رافضی کے لیے دعا نہیں کر سکتا، نہ اس کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے۔ اگر امر مجبوری جنازے میں شریک ہو گیا رافضی تو سنی کے لیے دعا نہ کرے بلکہ بد دعائیں کریں۔ تو یہ آقا بزرگ تہرانی الذریعہ الی تصانیف شیعہ میں فرائض السمتین والے کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب شیعوں کی ہے، اور کتنی جہالت ہے شہنشاہ نقوی صاحب کی کہ اس کو سنیوں کی کتاب بتا رہے ہیں۔ اور دوسری کتاب الکنا والالقاب شیخ عباس قمی کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175 لکھتے ہیں کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ ابراہیم جوینی شیعہ تھا، خود شیعہ مصنفین کہتے ہیں کہ شیعہ تھا، آقا بزرگ تہرانی کہتے تھے یہ شیعہ تھا، سنی اس کو شیعی مانتے، سنی نہیں مانتے۔ اور اس کتاب میں ایسی عبارات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ شیعہ تھا ابراہیم جوینی، اس نے یہ کتاب لکھی فرائض السمتین۔ نمبر 1، اس نے اس کتاب میں لکھا وہی شیعوں والا کلمہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ، تو کیا کوئی سنی مصنف یہ کلمہ لکھے گا شیعہ والا؟ نہیں۔ نمبر 2، اس نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ لا ایمان لمن لا تقیۃ له، کہ جس نے تقیہ کیا نہیں کیا اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ تقیہ کرنا شیعوں کا شعار ہے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ جس نے تقیہ نہیں کیا وہ مومن نہیں۔ یعنی تقیہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، دغا بازی، فراڈ کرنا، سامنے کچھ اور دکھانا اندر کچھ اور ہونا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس نے تقیہ نہیں کیا وہ مومن نہیں ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی عبارت ہے اس کتاب میں کہ نبوت کے بعد امامت ہے، نبوت کے بعد امامت اور ولایت ہے، اور یہ سنیوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ جو ائمہ ہے وہ معصوم ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس میں جتنی عبارات ہیں، جتنی تعلیم ہے، وہ ساری شیعوں کی تعلیم ہے، اور شیعہ دھوکہ دے کے عوام اہل سنت کو کہتے ہیں کہ یہ سنیوں کی کتاب ہے۔ خود شیعہ مانتے کہ شیعوں کی کتاب ہے، شیعوں کی کتاب پڑھ کے مرثیہ نعوذ باللہ جھوٹا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کس طرح کہہ رہا ہے کہ تمہیں شیخین عزیز ہیں، نعوذ باللہ نبی عزیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کتنے جھوٹے مکار فراڈی ہیں، بڑے بڑے علامہ بنتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں، صحابہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اپنی جھوٹی کتابیں سنیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ